سنی اتحاد کونسل کے لیے بری خبر، الیکشن کمیشن کے بڑے فیصلے سے بڑا دھچکا۔ الیکشن کمیشن نے سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دینے کی درخواست مسترد کر دی۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دینے کا فیصلہ۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے کوٹے کی مستحق نہیں۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ 4-1 کے تناسب سے جاری کیا گیا۔ شہباز شریف مسلسل دوسری بار وزیر اعظم پاکستان بن گئے۔ صدر عارف الوی نے شہباز شریف سے پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم کا حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں آرمی چیف جنرل آصف منیر، جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، آصف زرداری، نواز شریف، بلاول بھٹو زرداری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے بھی شرکت کی۔ شہباز شریف کی حلف برداری کے بعد وزیر اعظم ہاؤس میں مسلح افواج کی جانب سے انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ سبکدوش گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور شہباز شریف کی تقریب حلف برداری میں شریک نہ ہوئے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور نے کہا، وزیر اعظم فارم 45 والا نہیں ہے، اس لیے حلف برداری میں نہیں جا رہا۔ شریف خاندان نے پارلیمانی تاریخ میں متعدد ریکارڈ اپنے نام کر لیے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف 6.5 ماہ میں دوسری بار وزیر اعظم منتخب۔ شریف خاندان نے وزارت عظمیٰ 5 بار، وزارت اعلیٰ 8 بار لی۔ عالمی پارلیمانی نظام میں دنیا کے کسی ملک میں ایک ہی خاندان نے 5 بار وزارت عظمیٰ اور 8 بار وزارت اعلیٰ حاصل نہیں کی۔ شہباز شریف نے ملکی سیاست میں بھی مسلسل دوسری بار وزیر اعظم منتخب ہو کر ریکارڈ قائم کیا۔ شریف خاندان کا تیسرا ریکارڈ یہ بھی ہے کہ بیک وقت ایک بھائی وزیر اعظم، دوسرا وزیر اعلیٰ، والد وزیر اعظم، صاحبزادہ وزیر اعلیٰ اور چچا وزیر اعظم، بھتیجی وزیر اعلیٰ پنجاب رہے ہیں۔ اتحادی جماعتوں کے مشترکہ صدارتی امیدوار آصف علی زرداری اور سنی اتحاد کونسل کے صدارتی امیدوار محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی مکمل۔ چیف الیکشن کمشنر نے آصف زرداری کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے۔ محمود خان اچکزئی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض بھی ختم ہونے کے بعد منظور کر لیے گئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے صدارتی امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی۔ قومی اسمبلی کا پہلا باضابطہ اجلاس بھی ہنگامہ آرائی، نعروں، احتجاج اور سینسرشپ کا شکار رہا۔ اپوزیشن رہنما عمر ایوب نے نقطہ اعتراض اٹھایا اور سرکاری ٹی وی کی جانب سے اپنا خطاب براہ راست نہ دکھانے کا شکوہ کیا۔ محمود خان اچکزئی نے اپنے گھر پر چھاپے پر احتجاج کے دوران شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نواز شریف کو ذبح کر دیا، جس پر وزیر اعظم غصے میں آ گئے اور اسپیکر سے ان کے الفاظ حذف کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اچکزئی صاحب، آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، لیکن بات اگر ذاتیات پر آئے گی تو پھر دور تلک جائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا چیف جسٹس کی سربراہی میں 9 مئی واقعات کی عدالتی تحقیقات کے لیے کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی میں سائفر کا معاملہ اٹھانے پر سنی اتحاد مشتعل۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ محمود اچکزئی کے گھر پر چھاپے کی مذمت کرتا ہوں۔ میں آئین توڑنے اور جمہوریت کے خلاف کام کرنے والوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑا رہوں گا۔ آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں سائفر کی کاپی جان بوجھ کر عالمی میڈیا میں پبلش کرائی گئی۔ قائد حزب اختلاف کہہ رہے ہیں کہ ان کی تقریر PTV پر نہیں دکھائی جائے گی۔ یہ روایت بانی PTI نے ڈالی تھی، ہمیں یہ برقرار نہیں رکھنی چاہیے۔ ایوان میں سنی اتحاد کے اراکین نے گو زرداری گو کے نعرے لگائے۔ بلاول بھٹو کو معلوم نہیں، سائفر کی ذمہ داری ملٹری اور پرنسپل سیکریٹری کی ہوتی ہے۔ PTI کا چیئرمین پیپلز پارٹی کی پارلیمنٹ میں تقریر پر رد عمل۔ عمر ایوب نے کہا کہ بلاول بھٹو نے آج غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے، ان کو سائفر میکانزم کا علم نہیں۔ سائفر ڈاکیومنٹ رکھنا ملٹری سیکریٹری برائے وزیر اعظم کا کام ہے۔ کیس چلنا ہے تو ان افراد پر چلنا چاہیے۔ سائفر کیس میں جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے، ابھی تو مذاکرات یا مفاہمت سے متعلق کوئی رابطہ نہیں کیا گیا۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے خلاف صدارتی ریفرنس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ نے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ اس صدارتی ریفرنس پر رائے یا فیصلہ آج تو نہیں لیکن جلد ہی سنایا جائے گا۔ پنجاب کابینہ کے پہلے مرحلے کے ممبرز کی حلف برداری کل ہوگی، نام فائنل۔ ذرائع کے مطابق سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کو مشیر قانون بنانے کا امکان، مریم اورنگزیب کو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جنگلات کی وزارت، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، عظمہ بخاری اطلاعات و نشریات کی وزیر ہوں گی، پرویز رشید کو معاون خصوصی، بلال یاسین کو وزیر خوراک بنایا جائے گا، عمار احمد لغاری، سلمان نعیم، رانا سکندر حیات بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے۔
तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अकबर एस बाबर ने कहा कि 5 मार्च को इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करेंगे। शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वालों का इंट्रा पार्टी इलेक्शन तारीख में एक नया सियाहबाब है। 8.5 लाख PTI मेंबरान में से 940 ने वोट दिया। पाकिस्तानी अवाम के लिए बुरी खबर, खुराक, दवाओं, पेट्रोलियम मसनूआत और स्टेशनरी समेत मुतअद्दिद अशिया पर 18% GST नाफिज करें। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा कर दिया। IMF की सिफारिशात में 5वें शेड्यूल को ख़त्म करने, 6ठे शेड्यूल की छूट ख़त्म करने और सेल्स टैक्स के 8वें शेड्यूल के तहत टैक्स की कम करदा शरह को ख़त्म करने पर रोशनी डाली गई। PSL 9 के टॉप 4 में जगह बनाए रखने की जंग तेज़ हो गई। पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला आज इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। 19वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। उस्मान खान ने सेंचुरी जड़कर मुल्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया और मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मुल्तान सुल्तान्स प्ले ऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई। उस्मान खान ने जारहाना अंदाज अपनाते हुए सिर्फ 32 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। मोहम्मद रिजवान ने भी 44 गेंदों पर 5 चौकों की मदद से 58 रन की बारी खेली। मुल्तान सुल्तान्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 189 रन बनाए। कराची किंग्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 169 रन बना सकी।